ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ذی الحجہ کے ایام نصیب فرمائے۔ بڑا قیمتی عشرہ، پچھلے سال کتنے ہی ہمارے مواحد بھائی جو پچھلے عشرے میں ہمارے ساتھ تھے، اس عشرے میں اس دنیا میں موجود نہیں۔ نیکیاں اللہ کے ہاں اس عشرے میں بہت مقام رکھتی، اور 10 ذی الحجہ کی سب سے بڑی نیکی خون بہانا۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرے۔ منسکن عبادت کی جگہ، قربانی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما یسمى ویکبر فذبحہما بیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈے قربانی کی، اور ایک حدیث میں آتا ہے اندھیرے میں بیٹھنے والا، اندھیرے میں چلنے والا، اندھیرے میں دیکھنے والا۔
کالے نشان پاؤں پر بھی، آنکھ پر بھی، پیٹھ، نیچے پیٹھ کے بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے دیکھا، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان دونوں کو ذبح کر دیا۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی، تورات میں بھی ذکر ہے، ہمارے پیغمبر کی بھی سنت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں قربانی خریدتے ہوئے کان نہ کٹا ہوا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ چلنے کے قابل نہ ہو۔ یہی نشانیاں ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں یہ انتہائی لازم نشانیاں، لیکن ان نشانیوں سے پہلے یہ دیکھیے کہیں ہمارا عقیدہ تو لنگڑا نہیں، ہمارا مال کوئی اندھوں کا مال تو نہیں ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ جو میں جانور خرید کر لایا ہوں کہیں وہ سود کے مال کا جانور تو نہیں؟ سوچئے گا ذرا، سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور ذبح کرتے ہوئے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، نام کس کا لینا ہے؟ سب سے بڑی ذات۔ اور جس جانور پر نام لے رہا ہوں، جس ذات کا، اور جس پیغمبر کی سنت سمجھ کر کر رہا ہوں، کہیں یہ مال کے اندر کوئی حرام کا مال تو شامل نہیں۔ قربانی تو بہت بڑی خرید رکھی۔ جب جانور میں کوئی عیب نہیں، بظاہر بالکل درست ہے، تو سوچئے گا میرے عقیدے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کہیں میں اللہ کے علاوہ کسی قبر کی عبادت کی طرف لوگوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو پیش تو نہیں کر رہا۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، خالی بازار سے لے کر خرید کر ذبح کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے؟ للہ۔ جس اللہ نے یہ شریعت بنائی اور اتاری، اس شریعت میں طیب اور طاہر مال قبول کیا جاتا ہے، اور مال کی قبولیت سے قبل، مال سے قبولیت اللہ کی توحید ہے، جبھی تو نام لیا جا رہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے،
گویا رب اعلان کر رہا ہے کہ آستانوں پر ذبح کرنے والے ان کلمہ پڑھنے والوں کی قربانیاں اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ وہ تو اپنے جانور کو پال کر ایک فوت شدہ بزرگ کے آستانے پر پہنچ کر اللہ کا نام لے کر اس بابے کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور قرآن اس کو حرمت، حرام قرار دیتا۔ تو میں اپنی عقیدے کی پہلے اصلاح کر لوں کہ میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں۔ میرا عقیدہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی قبر والے کی عبادت کی خاطر مہنگا ترین یا سستا ترین جانور لے کر اور میں اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا اللہ کو ایسے بندے کی قربانی کی کوئی ضرورت لیذکر اسم اللہ، کیونکہ کافر، مشرک، قبر پرست، یہ اتنے لوگ ہیں اللہ کے انکاری، بتوں کے پجاری یا کلمہ پڑھنے والے قبر پرست، وہ اس فوت شدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ہم اہل توحید مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ اس کے سامنے بسم اللہ واللہ اکبر لیذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ فرق ہے ہمارے پیغام میں اور ان کے عمل، اس کو سامنے رکھیے۔ فرمایا اللہ تعالی نے جو جانور اس نے چوپائے تمہیں دیے ہیں پالتو، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیجیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس کے نام پر کیوں ذبح کریں؟ اس لیے رب نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ الہ تمہارا وہی ایک اکیلا، اس لیے اس کے نام پر ذبح کیجیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے مطیع ہو جائیے، فرما بردار۔ ذرا بیک پر جائیے، آپ تو ایک بہت بڑے جامعہ میں جمعہ پڑھنے والے، ہمارے شیخ محترم انس مدنی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتی، ان کے آپ مقتدی ہے۔ میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سے طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے سفر کر آیا ہوں۔ سبق یہ ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے الہ تمہارا معبود برحق دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، واحد اکیلا ہے، اور آسمان پر مستوی، عرش پر مستوی۔ ثم استوى على العرش، پہلی امتوں کا الہ اور تمہارا الہ ایک، دو نہیں۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کے دو نہیں، ان گنت الہ پر موجود۔ یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، یہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی پار لگاتا ہے۔ میں کل سن رہا تھا، ایک قبر پرست کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی تھی تو اس کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے۔ کہاں نوح علیہ السلام؟
اور کہاں یہ بزرگ، کہاں اس کی پیدائش اور کہاں اس کی پیدائش، کہاں نوح علیہ السلام کی وفات اور کہاں اس بابے کی وفات۔ جب قوم کی یہ حالت ہو تو ہماری ذمہ داری ہے انہیں بتلایا جائے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، مطیع ہو جاؤ اس کے لیے، فرما بردار بن جاؤ۔ کیسی فرما برداری؟ آئیے گا ذرا پیچھے تاریخ میں چلتے ہیں۔ تورات کہتی ہے 102 سال، تاریخ بھی کہتی ہے 86 سال۔ آخری عمر میں رب نے خلیل اللہ کو بیٹا دیا اور فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہا مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اس بیوی کو اور بچے کو اٹھا اور غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلا۔ میں والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹا بچہ نہیں، جوان بیٹا 3-4 گھنٹے گھر میں نظر نہ آئے اور کہیں کام گیا ہو اور رابطہ ممکن نہ ہو، پھر باپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا جب، ایک بزرگ سفید داڑھی صوبے دار تھے ہمارے، ریٹائرڈ، کہنے کہ شاہ صاحب آئیے کام پر جانا ایک جگہ پر، چلو۔ کہتے ابا جی سے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ خود ابا جی تھے، ریٹائرڈ صوبے دار۔ شاہ صاحب اندر آ جائے، میں اندر گیا، ایک بزرگ صاحب فراش، ایسا لگتا تھا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی۔ ان کے قریب ہوئے، سلام میں نے کیا۔ وہ صوبے دار کہتے ہیں ریٹائرڈ ہے، فوجی ہے۔ کہا ابا جان، شاہ صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ جب والد نے کہا بیٹا مغرب سے پہلے گھر آ جانا ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا۔ یہ خلیل اللہ ہے، جوان بیٹا نہیں۔ اور اگر ہمارا معصوم بچہ جمعے کے دن ماں کے ساتھ آیا ہو، باپ کے ساتھ آیا ہو اور پھدکتا ہوا نیچے سڑک پر چلا جائے اور نظر نہ آئے تو مجھے ذرا بتائیے گا تو صحیح ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تڑپ اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں گلیوں میں اور سڑکوں پر، 15 کو فون کرتے ہیں، پولیس دفتر میں جاتے ہیں، مجھے بتلا یہ خلیل اللہ ہے، وادی سنسان ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ رب کہتا ہے اسلم، اپنے بچے کو چھوڑ کر آ، پلٹ کر بھی خلیل اللہ نہیں دیکھ رہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہم سمجھتے ہیں صرف چت کبرا، بیل دمبا اور بکرا لے کر، چھری پھیر کر بڑا مارکا سرگردی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ حج ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بیوی نے پوچھا خلیل اللہ کدھر، کس کے حوالے؟ سامنے ہی چہرہ کر کے کرتے ہیں، کہتے ہیں رب کے حوالے۔ کمال کی عورت اور خاتون تھی، کہا جاؤ جس رب کے حوالے کیا رب ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور جب کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہا بیٹا اذهبوا فانظر ماذا ترى، میں خواب دیکھا نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا، میں تیرے گلے پر چھری چلانے والا ہوں۔ بیٹا تھا، کہا کر لیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔
اللہ اکبر. یہ ہے مقصد کہ میں اپنے آپ کو رب کا مطیع بناؤں. پھر پیسے اجازت نہیں دیتے، جیب اجازت نہیں دیتی، جانور کو ذبح میں نہیں کر سکتا. میں نے اپنی خواہشات نفس پر جو چھری چلا دی ہے، انشاءاللہ مجھے قربانی کے برابر ثواب عطا ہو جائے. فَلَهُ أَسْلِمُ. اور قبر پرست اس قربانی کے موقع پر بھی عبد القادر جیلانی کے نام کی قربانی دے کر شرک اکبر کرتے. ہم اہل توحید ڈرتے ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں، قوم ناراض ہو جائے گی. وہ قبر پرست اتنی جرت کے ساتھ اعلان غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، تو میں کیوں نہ اعلان کہوں میرا الہ بھی وہ ہے، میرا مشکل کشا بھی وہ ہے. آپ کا جامعہ اور مسجد ایک مصروف ترین شاہراہ. پہلے وقتوں میں، اب تو ایک تانگا ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد اشتہار لگا کرتے تھے، اور ڈھول پیٹنے والا وہ برہنہ تصاویر پر پورے شہر میں اعلان کرتا پھرتا تھا، شام کو یہ ساری تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی. ہوتا تھا. وہ اتنا جرت والا ہے، بے حیائی کا پیغام، گندی فلموں کا پیغام، آپ کے یہ پینا فلکس اور اشتہارات ماں اور بیٹیوں کی برہنہ تصاویر پیش کر رہا ہے. تو میرا ایمان کہاں گیا؟ میں کیوں نہ کہوں جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول. میں اس قربانی میں حصہ کیوں ڈالوں جس میں کوئی قبر پرست حصہ ڈال رہا؟ میں دیکھوں اور سوچوں اور پوچھوں کہ یہ 6 حصے ہیں، 7واں میرا ڈالا ہے، ان 6 حصوں میں کوئی سود خور تو نہیں ہے؟ یہ جرت کہاں سے؟ یہ جرت مدرسے کے خطیب اور ذمہ دار ہوں توبہ کے یہ پوچھیں گے پیسے کون دے گا؟ ہائے ہائے، میرا مال طیب ہے، پاک ہے، لیکن 6 حصوں میں ایک قبر پرست ہے، ایک سود خور ہے، ایک حرام کھانے والا ہے، ایک یتیموں کا مال کھانے والا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتلا تو صحیح، میرا مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا. مطیع ہو جائیے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو. ہر عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے صرف اس کے نام کی کرو. ان صلاتی و نسکی. فرمایا وبشر المخبتین، خوشخبری ہے، خوشخبری عاجزی کرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے. ذرہ بھر تکبر نہیں، عاجزی. آپ نے آم کا درخت تو دیکھا ہی ہوگا، کتنا پھیل جاتا ہے اور پھر اس پر آم لگتے. جتنا مال اس پر پھل زیادہ لگتا ہے وہ زمین کی طرف عاجزی، زمین کی طرف جھکتا ہی جاتا ہے، جھکتا ہی جاتا ہے. عاجزی. ہمارے اندر علم کا غرور، خطابت کا غرور، مال کا غرور، سفیدے کی طرح سیدھے اکڑے ہوئے کھڑے ہیں. یہاں تو خوشخبری المخبتین، عاجزی، انکساری، جھکاؤ. اکڑ کس چیز کی؟ مال کی؟
دیا کس نے؟ میں نے کتنے بادشاہوں کو روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مال سدا رہے گا؟ یہ لباس سدا رہے گا؟ اتنا غرور اور تکبر، اور قربانی کرتا ہے۔ 10 فٹ کا چھرا رکھا ہوا ہے کہ قربانی کرنی ہے ویڑے کی، اور تکبر سے سر سے لے کر گردن میں سریا پھنسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے؟ فرمایا تھا عاجزی کرنے والا نبی بننا ہے۔ کتنی عاجزی تھی، کتنا جھکاؤ تھا کہ کائنات کا سردار ہے، جا رہا ہے، بددعات ہے، گردن میں چادر پڑی ہوئی ہے، وہی چادر پکڑ کر زور سے کھینچ کر کہتا ہے جو رب نے تجھے بال دیا اس میں سے میرا حصہ دے۔ اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ سے ایسے مال مانگ سکتے ہیں؟ کہیں گے تیری میں مسیطے بھی نہیں آنا، پیسے تو میں تنوں دیواں گا صحیح طرح، آئندہ میں تیری سے ملاقات ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہی آپ نے پلٹ کر دیکھا اور ایک روایت میں کہا یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، اس میں سے میرا حصہ عطا کر۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلال کو کہا جاؤ اس کو مال غنیمت میں سے اس کو حصہ دے۔ سبحان اللہ، عاجزی، انکساری۔ یہ دیکھیے گا حاجی گئے ہوئے، آپ کے فیصل آباد کے بھی گئے ہوئے، 2 ہی چادریں، کفن کی چادریں۔ کمال دیکھو، عاجزی دیکھو۔ اور میں نے انالیسس کیا، تجزیہ کیا، مجھے لگتا ہے رب دوڑا ہی رہا ہے، طواف کے چکر ہے، مینا میں جا رہا ہے، عرفات میں آ رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہا ہے، آنا اور جانا تھک کر چور ہو گیا ہے۔ رب چاہتا ہے جو تیری گردن میں سریا لگا ہوا ہے وہ ختم کر دوں۔ جبھی تو آسمان والا فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میدان عرفات میں میرے بندے مٹی میں اٹے ہوئے، بادشاہ اور فقیر 2 ہی چادروں میں، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا تیری ذات۔ ہر عبادت کو آپ دیکھا کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹکرے مارنے؟ سارا فیصل آباد نہیں، پورا پاکستان خون اور اوجڑیوں کے بدبو سے بھر جائے گا 10 ذی الحجہ کو۔ آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ گھر گھر کے اندر سنبھالو، اٹھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، تقسیم کرو کہ اللہ نے آج تمہیں دیا ہے، اپنے ہی جیسے ان مسلمان بھائیوں کو یاد رکھو۔ یہ منتظر ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف سے، قبر سے، حشر سے، رب کے انتقام سے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر خوف کھا جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم۔ کبھی کوئی کیفیت ہم پر یہ طاری ہوئی کہ قرآن پڑھو اور پڑھتے ہوئے ان آنکھوں سے آنسو نکل آیا؟ حرم میں دیکھا ہے آپ نے، ائمہ حرم قرآن پڑھتے ہیں رونے لگ جاتے، رونے لگ جاتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارا بناوٹی مسلمان، بناوٹی مسلمان، وراثتی مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے مصلی پر رونے لگ جاتا ہے۔
ایک امام کو میں نے دیکھا وہ رو رہا ہے، یسألونک عن المحیط، رو رہا ہے یسألونک عن المحیط، ترجمہ کیا ہے؟ تجھ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، امام رو رہے ہیں میری بیوی کو حیض کیوں آ گیا؟ یہ رونے کی جگہ، یہ رونے کی آیت ہے؟ ڈرامہ۔ اور پچھلے بھی رو رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قاری کہتا ہے قل هو اذن، پیچھے بھی دھاڑے مار، کیا ہوا ہے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہ جو ہمارے گھر والوں کو حیض آ گیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ معنی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ہائے ہائے، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ، خوف سے روح کانپ اٹھتی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ رب کہتے ہیں اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، نامہ اعمال کو۔ میں تو جانتا ہوں میں پیچھے کتنے کالے کرتوت کرتا رہا۔ جب یہ آیت آتی ہے دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، ڈر جاتا ہے۔ وہ بادشاہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، اس سے کون پوچھے گا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، استغفار کرتے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطایا، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ ایک دن میں 70 مرتبہ رب سے استغفار کر رہے ہوتے، معافیا مانگو۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور ان کے مقابلے میں جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اکیلے، یطوی اللہ السماوات والارض، ایسا بادشاہ ہے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو مٹھی میں لپیٹ کر اچھال کر کہے گا لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ این الملک، کون ہے آج بادشاہ؟ اور اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت ہے، ان کے بارے میں رب نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک اللہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی مدد کرتا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بابے کی تو تعریف ہی کوئی نہیں ہوئی، ہماری علی حجویری والی سرکار، ہمارے فیصل آباد کی سرکاریں، بجھ تنگ ہو گیا۔ وہابیوں کا جلسہ ہے، وہابیوں کا جمعے کا خطبہ ہے، بڑی مصیبت میں آیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب کہا جائے نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، عبد القادر جیلانی بیچ میں موجود تھا، تو کہتے ہیں زندہ باد، نعرے مارتے، اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے گونگلو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا ایک مولوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، بغدادی کہتا ہے، بغدادی ان کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اور آپ مدینے کی گلیوں میں سے گزرے، ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، پیغمبر چلے گئے، لوگ جمع ہو گئے، ہوش آیا، پانی پلایا، پوچھا بے ہوش کیوں ہوئے؟
ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے ابھی ابھی مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. یہ 10 دن ذی الحجہ کے تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے. بھلا مدینہ کے گلیوں میں سرخ جوڑا پہنے ہوئے رب چلتا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور نیچے سارے بیٹھے ہوئے نعرے مارے نبی حاضر ناظر نبی حاضر ناظر. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. آئے ہائے دل ڈر جاتے. اور دوسری بالٹی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا واللہ مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. کون سی؟ قل هو اللہ احد. اللہ تو اکیلا ہے, دو نہیں ہے. اللہ کسی بندے کے اندر داخل نہیں ہوتا, بندہ رب کے اندر داخل نہیں ہوتا. واللہ مستکبرا, پیٹھ پھیر کر اکڑتے ہوئے جاتے ہیں. بند کرو قرآن, یہ وہابیوں کا قرآن ہے. کأن لم یسمعها, گویا کہ سنا ہی نہیں اس کو. کأن فی اذنیہ وقرا, گویا کانوں کے اندر ڈانٹ ہے. رب ان کو بھی کہتا ہے فبشرہ بعذاب علیم. دردناک عذاب کی خوشخبری. بلال صاحب جاگ کے بیٹھے. بلال صاحب کو اٹھاؤ. سرکار سونا نہیں ہے. سو تو میں جاؤں نا ممبر پر, سفر تو میں کر آیا ہوں. شیخ صاحب تو یہاں سے تشریف لائے. ابھی انس مدنی صاحب کہہ رہے تھے یہ دور دور رہتے ہیں, وہ ساتھ رہ کے بھی سو رہے ہیں. مدنی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. وہ کہتے ہیں بھی یاری لگاؤ یاری لگاؤ, پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. نہیں, میں ایسے نہیں کہتا. میں کہتا ہوں میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ, کبھی تمہیں ننگے پیر میرے پاس آنا پڑ جائے گا. تمہیں کبھی ننگے پیر میرے پاس آنا پڑ جائے. ہمارے ساتھ یاری ہے تو پھر جاگ کر بیٹھنا ہوگا. ہم تو راتوں کو بھی جاگتے ہیں, دن کو بھی جاگتے ہیں, اور قوم کو بھی جگاتے ہیں. فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ہم ایسے متکبر باغی سرکش کے دلوں پر مہر لگا دیں, بس کالا کر دیا دل. اگلی بات والصابرین علی ما اصابہم. صبر کرنے والے, صبر کرنے والے. جو مصیبت ان پر آ جائے تو پھر یہ دل کر رہا ہے خودکشی کر لو. کیوں؟ ڈیفالٹر ہو گیا ہوں. آپ تاجر لوگ ہیں, ساری دکانیں مارکیٹ ہے, آپ کے مزاج کی بات کرو. تاجر ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ جس نے گولی مار لی اپنے آپ کو, اوہ کیا ہوا تھا؟ جو ڈیفالٹر ہو گیا تھا. سبحان اللہ. والصابرین, صبر کرنے والے. ڈیفالٹر کس نے کیا؟ اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سگریٹیں پر سگریٹیں پی رہے ہیں, فلمیں لگائی ہوئی, کیا ہوا؟ ریلیکس ریلیکس. کیوں؟ بیوی گھر سے چلی گئی ہے, بچی کو طلاق ہو گئی ہے, بیٹا نافرمان, یہ ریلیکس ہو رہے. والصابرین علی ما اصابہم. اللہ اکبر. صبر. تیرا مسافر, تیرا دکاندار, تیرا نمازی مزاج میں سخت ہے, بات کرے گا تو کیا کر؟ صبر. صبر. یہ مصیبت جو آن پڑی ہے اس پر صبر کر. بدعقیدہ لوگ ہیں, مشرک قبر پرست ہے, تو اکیلا اس گلی کے اندر رہتا ہے, باہر نکلتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں, پھر کیا کروں؟ جنگ و جدال
والصابرین علی ما اصابہم، صبر، صبر. اور صبر ہم کہہ دیتے ہیں ایسے بازو چڑھا کے، میری طرف دیکھیں، ایسے چڑھا کے کہتے ہیں مولویت انہوں پیچھے رکھتے انہوں میں 10 دفعہ میں بھی کچھ ہے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ. پھر فرق کیا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ بھی مجھے گالی دے اور میں بھی اسے گالی دوں، پھر مجھ میں شماغ ٹوپی پہننے منبر پر چڑھنے میں کوئی فائدہ ہے؟ والصابرین علی ما اصابہم، صبر کیجئے. چند گھنٹوں کا صبر ہے، چند دن کا صبر ہے. حج کے بارے میں صبر، میں نے بیت اللہ میں حاجیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، گالیاں دے رہے ہیں. صبر، وہ تو پاکستان میں چھوڑ کر آئے تھے، وہ صبر تو پاکستان میں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اہل توحید، اہل حدیث، ہمیں تو اتنا صابر ہونا چاہیے، اتنا صابر ہونا چاہیے. ہمارے تو چمکھی لڑائی، مدنی صاحب سمجھتے ہیں چمکھی لڑائی، آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، اور ہم توحید کا علم لے کر کھڑے ہو. لوگوں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ صبر. اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. صبر کے کئی اقسام ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، صبر کا پہلو تھام کے رکھ. بیماری اور تکلیفیں ملنے کے لیے مدنی صاحب گئے، کیسے آپ؟ دعا کرو مر ہی جاواں، تنگ آ گیا نا بیماریوں سے اور تکلیفوں سے. اللہ اکبر. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. ایوب علیہ السلام کو تاریخ میں آتا ہے، بیوی نے کہا رب سے دعائی کر لو. کہا 18 سال صحت کی زندگی گزاری، ابھی تو بیماری کے 18 سال بھی پورے نہیں ہوئے، حیا آتی ہے برابر بھی نہیں ہوا. صبر. اور جب 2 بندوں نے کہا دور کھڑے ہو کر، برادری میں سے، شریکوں میں سے یوں کہہ لو، کہا کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس لیے مصیبت میں آیا ہوا ہے. ہاتھ اٹھ گئے، کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں تو وہ ہوں، تیرے نام کی کوئی قسم اٹھا لیتے تھے لڑائی اور جھگڑے میں، اور مجھے خبر ہو جاتی میں اس بندے کی طرف سے بھی کفارہ دے دیتا تھا، کہیں جھوٹی قسم نہ اٹھائی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تکلیف دے، بات کر کر چلے گئے ہیں بھائی، صحت ہی دے دے، بس کہنے کی دیر تھی. آسمان والے نے کہا ذرا نیچے مار نہ ایڑی، پانی نکلے گا پی بھی لے اور کھا بھی لے اور نہا بھی لے. جوان کر دیا. بس صابرین نعم العبد بنیے، چوٹی کا بندہ. والصابرین، صابر کون ہوتا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. صابر جھگڑا نہیں کرتا. مارکیٹ میں موٹر سائیکل لے کے نکلے، ادھر سے غلط اس نے آ کے مارا، دے چانٹا اس کو رسید کر دیا. تماچا اندھا ہے، نظر نہیں آتا. اور اگر اتر کر اس بھائی کو اٹھاتا اور پیار سے کہتا کوئی نہیں، غلطی ہو گئی ہے، آرام سے چلایا کر، کوئی تکلیف تو آپ کو نہیں ہوئی، کوئی چوٹ تو نہیں لگی. اور وہ کہتا، سوچتا کہ کیسا انسان ہے، مارا بھی میں نے، اس کا موٹر سائیکل بھی توڑ دی. اور جاتے ہوئے کہنا میں اس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں، کلیہ دارالقرآن میں، موقع ملے تو ذرا تشریف لائیے گا. وہ اگلے جمعے آیا ہوگا. کوئی کام کیجئے، کوئی زندگی بامقصد بنائیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ اکبر. صبر کرنے والے تو بہت بڑی بات ہوگی. گھر میں داخل ہوئے، دورانی جٹھانیاں شیروں کی طرح تیار بیٹھی، آنے دے میرے خاوند کو. وہ بھی کہتی ذرا آنے دے. دونوں بھائی اکٹھے دکانیں بند کر کے گھر پہنچے، دیکھا آگے تو بھئی حالات خراب ہے. پلٹ کر ایک نے کہا یہ تیرے بھتیجے نے میرے بچے کا سر پھاڑ دیا. اس نے بھائی کی طرف دیکھا،
بھائی نے کہا کدھر ہے بچہ؟ کہا یہ دیکھ بھی پڑا، اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی کرو، آؤ ہسپتال۔ دونوں بھائی بھاگ گئے، ٹانکے شانکے لگوائے، ٹھیک پٹیاں شٹیاں کرا کے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا بڑی جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، دعا کرتے۔ دونوں اتنا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ کیا ہے؟ صبر۔ اور اگر وہ بھائی کو کہتا دے اپنی بیوی کو طلاق، اور بھائی بھی پھرلا پکڑا دیتا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، صابر ہے؟ کوئی خدا کا خوف کیجیے۔ یہ قربانی ہمیں کیا کچھ سبق دیتی ہے۔ جانور کو نہیں دیکھا کتنا بڑا جانور ہے اور آپ نیچے گرا کے وہ بیچارہ بے صبر صابر۔ میں نے اسلام آباد میں، مجھے بات یاد آئی، ایک جانور کو کھولا، میری کوشش ہوتی تھی میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، میں اس بیل کو لے کر جا رہا ہوں، یقین جانے وہ بیل نے جب دیکھا میں آ گیا ہوں، اس نے اپنی گردن زمین پہ خود ہی رکھ دی، پاؤں بھی نیچے رکھ دی، کہا ذبح کر لو۔ وبشر الصابرین۔ اور ہمیں تو یہ 7 حصے ڈالتے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ میرا ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے چاروں پائے جو اس کے ہیں مینوں ہی مل جان، جلدی سے کہیں کان میں شاہ جی یہ چاروں مجھے۔ شاہ جی بھی دیکھتا ہے چودھری ہے میری مسجد کا، چپ کیسے تھیلے میں لے جا لے جا لے جا، اور باقی کہتے پائے تو ہے ہی نہیں، اتنی گالیاں دے۔ صابر ہے، کوئی ایک مسئلہ ہے، یہ تو سارا دن بیت جائے گا، میں صبر پر گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ۔ وبشر الصابرین۔ اگلی بات، والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، یہ قربانی کرنے والوں کی صفات ہے۔ اور ہم نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ اے سی لگا ہوا ہے گھر میں ہی، ٹائم ہو گیا آؤ ایتھے ہی پڑھ لینے۔ والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں قائم کرنا ہے۔ پوچھو اہل علم سے، قائم کا معنی یہ ہے مسجد میں مرد حضرات با جماعت وقت پر نماز ادا کریں، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہاں مولوی کہہ دیتے ہیں تھک گیا 5 گھنٹے جلسے، ایتھے ہی مصلی پا دیو، ایتھے ہی پا دیو مصلی، پھر ایتھے ہی تقریر کر لینا، پھر تقریر کے لیے کیوں مسجد میں جاتا ہے؟ تھک گیا ہوں جی، تقریر بھی یہیں سے آن لائن کر دیں۔ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر میں تھا آپ کے فیصل آباد میں، مجھے یاد آیا، میں مسجد میں نماز پڑھ کر آیا، ایک بزرگ ہمارے تشریف لائے، بڑا نام ہے ان کا، کھانا وغیرہ کھایا، کمپنی ہوئی، اب کہنا مصلی لے کے آؤ شیخ صاحب، شاہ جی مصلی لے آؤ۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے مصلی؟ نماز پڑھنی۔ میں نے کہا یہ مسجد کس لیے بنائی؟ وہ تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں نے کہا یہ مسجد کس لیے ہے؟ اٹھئے اور مسجد میں جائیے۔ شرم و شرمی چلے ہی گئے۔ اگر ہم لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھیں پڑھائیں گے، آپ مسجد میں آئیں گے؟ آپ کہیں گے شاہ جی نے تو وہیں پڑھ لی تھی۔ جب شاہ جی کی ہو جاتی ہے تو میری ان سے زیادہ ہو جاتی، میں تو ان سے بڑا خطیب اور عالم۔ والمقیم الصلاۃ، مسجدوں کو آباد کیجیے، خدا را مسجدوں کو آباد کیجیے۔ یہ قربانی مسجدوں کو آباد، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہاں کیوں چھوڑے سنسان جنگل میں خلیل اللہ نے بیٹے کو، تاکہ نماز قائم کرے، بیت اللہ کو آباد کرے، اور اپنے گھروں میں مصلی بنا رکھے ہیں، بچھا رکھے ہیں، اور آنے والے خطیب حضرات بھی کہہ دیتے آؤ ایتھے ہی پڑھ لیے، شاہ جی پیچھے ہو جاؤ، آؤ نماز۔ شاہ جی بھی کہتے ہیں جان چھٹی پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ استاد العلماء ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالی، بہت بڑا امام ہے وقت کا، پچھلے دنوں گر گئے اور شدید چوٹ آئی کمر میں، اور اس پلر سے لے کر یہ جو سامنے پلر ہے یہاں ان کی گاڑی تھی، یہاں سے چلے تو اتنا آہستہ اور ٹھہر کر چلے کہ 15 منٹ لگ گئے۔ بیٹوں نے کہا، ڈرائیور نے کہا، ملک صاحب نے کہا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز
آپ چلنے کے قابل نہیں، کہا والمقیم الصلاۃ، نماز مسجد میں ادا کروں گا۔ مسجد میں پہنچے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ میں اس وقت سعودی عرب مکتب دعویٰ میں تھا، بیمار ہو گئے، شدید گردے فیل ہو گئے۔ ملک نے کہا آپ کو امریکہ لے کر جاتا ہوں، علاج کرواتا ہوں، ٹرانسپلانٹ کرواتا ہوں۔ اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسا۔ کہا امریکہ نہیں، اگر چاہتا ہے کچھ نیکی کرنا، ہیلی کاپٹر بھیج، میں بیت اللہ میں آ کر 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز، میں نماز ہی نہ پڑھوں۔ پچھلے دنوں میں ایک تتلے علی ایک مرکز میں گیا، کافی بڑا مرکز تھا، میں نے نماز پہ گفتگو کی، اسی طرح آیتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا فلاں شخص نہیں ہے، میں نے کہا جی، کہا مسجد کے اس حجرے میں بیٹھا رہا جس کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا ہے، اور عشاء کی نماز اس نے ادا نہیں، اور عشاء کے بعد وقت پر آ کر تقریر کر کے جوتیاں پہن کر گھر چلا گیا۔ رب نے اس کو مسجد میں بلا کر بھی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں تاریخ میں آیا ہے، بیان ہوا ہے، بیت اللہ کے سامنے مکہ ٹاور ہے، دیکھا ہے نا حاجیوں نے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھتے ہیں۔ 25 سال ایک بندہ مکہ ٹاور میں نوکری کرتا رہا، لوگوں نے لان تان کی کہ حج ہی کر لے، 25 سال ہو گئے تو نے ایک حج نہیں کیا۔ لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے حج کے لیے چلا، رب نے موت دی، بیت اللہ میں داخلہ ہی نہیں تھا۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ وآخر دعوانا